السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. آئی ہوپس یو ول بی فائن. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خود کو پہچاننا. خود کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں, خود پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی جو میری بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے کے آج کل جو ہے 85% جو ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک فرشتہ سمجھتے ہیں, فرشتہ صفت سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں اتنی اس غلطی میں ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اکثر یہ غلطی وہ لوگ کرتے ہیں جس کے پاس نالج کم ہوتا ہے, جس کے پاس علم کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم خود کو جو ہے گرا دیتے ہیں, ان وجہ سے خود کو گرا دیتے ہیں. ہم دوسروں کی غلطیوں کے بجائے ہم خود کی غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دیں اور دوسروں کی اچھائی, کیا کہتے ہیں کہ زندگی کامیابی وہی ہے کہ جب آپ دوسروں میں جو ہے نا وہ اچھائی تلاش کریں, نیکیاں تلاش کریں. خود کی غلطیاں, اپنے آپ کو جب انسان اپنے آپ کی غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دینا تو 30% جو ہے 35% یہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. اپنے آپ کو پہچاننا سب سے پہلی بات ہے. جب کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا تو یہ سمجھیں کہ بھئی انشاءاللہ یہ کامیاب ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی نعمت سے نواز دی, کیونکہ اپنے آپ کو پہچاننا اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت سے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کو نوازتا ہے. تو سب چیزیں اللہ کی دین ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خود کوشش کرو پھر میں اس کا صلہ دوں گا. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے میں سب سے پہلے خود سوچنا چاہیے کہ بھئی ہماری کتنی غلطیاں ہیں, کون سی غلطیاں ہیں, کس وجہ سے ہم جو ہے اپنی وجہ سے ہم دوسروں کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں, دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں. دوسروں کو مطمئن کرنا چھوڑ دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ دوسروں کو سمجھاتے نکل جاتی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ایسا بناؤ, دوسروں کو سمجھانے کے بجائے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ کل کیا کہتے ہیں کہ آج جو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں میرا وقت دے کر, ایسا دن آئے گا کہ وہ وقت لیں گے مجھ سے ملنے کے لیے. تو بھئی جب آپ کے اوپر ایسا وقت ہے کہ آپ کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کو مطمئن کرنے کے بجائے, ان کو سیٹسفائیڈ کرنے کے بجائے خود کو ایسا بناؤ کہ بھئی کل وہ آپ کی تعریفیں کرنے لگیں. آج کل دنیا اس بندے کی ہے جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے. خود اللہ کی دین ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ خود کی محنت جو ہے انسان کو بہت اوپر تک لے جاتی ہے, دنیا اور آخرت دونوں میں. تو اس پہ ہماری سب سے پہلی جو بڑی غلطی ہے اس بارے میں کہ ہم دوسروں کو پرکھتے ہیں, اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں کہ بھئی یار میں تو سلجھاؤں گا, دوسرا کیسا ہے. اسی وجہ سے دوسروں کو پرکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر کسی کے اپنا مائنڈ ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا سوچ ہوتا ہے. تو اس بات پہ جو ہے ہم کافی پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنا ایک گول ہونا چاہیے, اپنا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے, مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. دوسروں کے بارے میں سوچنا ایک انسان کی سب سے بڑی بھول ہے کہ بھئی یہ کیا نہیں کر سکتا, یار یہ کیوں کر رہا ہے, یہ تو یہ نہیں کر سکتا. دوسروں کو ہم یہ کہتے ہیں بھئی بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, اس کو امید بھی توڑ دیتے ہیں. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے معاشرے میں, ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں, غلط مشورے دیتے ہیں, یہ کرو وہ کرو, بس یہی جو ہے نا آج کل کی روایت. اگر اس کے بجائے ہم خود دوسروں کو پہچاننا مشکل ہے. 5 منٹ میں بیٹھو کسی کے ساتھ, اس کے بعد سے
بات چیت سے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے. دوسروں کو بس جاتے ہوئے بھی بندہ پہچان سکتا ہے، تجربہ ہونا چاہیے اس کے لیے، لیکن اپنے آپ کو پہچاننا مشکل ہے. اپنے آپ پہ بلیو کرنا، اپنے آپ پہ بلیو کرنا مین چیز ہے. اپنے آپ پہ بھروسہ کرے. دوسروں کو پہچاننا بہت آسان ہے، ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارو تو آپ جان جاؤ گے یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے. اپنا آپ کو پہچاننا بہت مشکل ہے، اپنے آپ کو پرکھنا بہت مشکل ہے. انسان اپنی غلطیاں سوچتا ہے نا، جب اسے ہوش آتا ہے تب جا کے یہ پچھتاتا ہے. وہ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے نا تو ہمارے پیرنٹس جو ہے ہمیں ایک بات بتایا کرتے تھے، بیٹا اس وقت آپ افسوس کرو گے جس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا یہ آپ جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس کی کیا قدر ہے. تو وہ بات 100% جو ہے وہ صحیح تھی، کیونکہ میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک ریالٹی بتانا چاہتا ہوں. ایک وجہ تھی، میں پہلے تو جب میں 5th کلاس تک اپنے اسکول کا ٹاپر رہا ہوں، کافی محنت اتنی نہیں کرتا تھا لیکن الحمدللہ ذہن اچھی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں موبائل وغیرہ یہ کمپیوٹر یہ چیزیں یوز کرنے لگا. تو اس کے بعد اتنے ہی اے گریڈ یا بی گریڈ میرا اسکول میں آ جاتا تھا، لیکن پوزیشن جو ہے تیسری یا اس کے بعد ہی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس دوران مجھے میرے تایا ابو بتاتے تھے کہ بیٹا اس وقت آپ اب افسوس کرو گے جس وقت آپ سے یہ وقت گزرا ہوا ہوگا. تو میں نے جب FSC شروع کی اس میں مجھے اتنا کوئی شوق نہیں تھا، پڑھ رہا تھا لیکن بس نام کے لیے کہ پڑھ رہا ہوں، ایک نام کا پڑھنا تھا. اب مجھے جو ہے نا جا کے سوچ آ رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی اپنے آپ سے دھوکہ کیا ہے، کسی سے نہیں کیا. کہ میں اگر اس ٹائم تھوڑا سا پلان کر لیتا تو آج الحمدللہ میں بہت آگے ہوتا. اس وقت میں اگر اسٹڈی کرتا، بیٹھتا، اس کے اوپر کچھ ریسرچ کرتا، میری میڈیکل جو ہے وہ فیلڈ تھی، تو آج الحمدللہ میں کہاں سے کہاں ہوتا. لیکن بس اس وقت کی غلطی اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے وہ نہیں کیا. تھوڑا بہت کرتا تھا لیکن اور ٹائم خیال میں اس چیزوں میں گزار دیتا تھا. تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا انسان کی جب بعد میں انسان کو یاد آتی ہیں تو اس کا پچھتاوا ہوتا ہے. تو اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں خود کو پہچاننے کے لیے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک کام آپ ایک مقصد بنائیں. مقصد کی مین وجہ یہ ہے کہ مقصد آپ کی منزل ہوتی ہے، اور منزل تک پہنچنا انسان کو ہر حال تک انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے. جب انسان کی منزل جہاں پہ ہو جاتی ہے، اور منزل سے پیار ہونا چاہیے، منزل سے ایک لگاؤ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. ورنہ منزل تو بنا لیں گے لیکن آپ کی لگاؤ نہیں ہوگی تو آپ آدھے راہ میں اس کو چھوڑ دیں گے. اگر آپ کی اس کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوگی تو آپ اس کو بس شروع کرنے سے پہلے آپ ڈر جاؤ گے. وہ کیا کہتے ہیں نا، منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو راستے کا ڈر ہی مات دیتے تھا. تو اپنی مقصد کے لیے آپ بہادر بن جائیں. کسی سے اس بارے میں اپنی مقصد میں کسی سے کس چیز سے کمپرومائز نہ کریں. بس خود پہ ایک یقین رکھ لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اس پہ سال لگے، 6 مہینے لگے، 2 سال لگے، لیکن اس کے لیے آپ محنت کریں، رات دن ایک کریں. اس دن میں ڈاکٹر خرم ریاض صاحب کو سن رہا تھا تو اس نے کہا میں نے 14 سال جو ہے نا 2 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں کی. مقصد پانے کے لیے اس نے اپنی مقصد پا لی ہے، منزل اس نے پا لی ہے. لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم ہی کیا یار، ہم بس سوتے رہتے ہیں، بیٹھے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. خود پہ یقین نہیں ہوتا بھائی کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ایک دن خود سوچیں بیٹھ کے کہ بھئی میں کیسا تھا اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. ایسا کریں کہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے ایک دن آپ. تو میری آپ کو یہی بات آپ کو میں بتاؤں گا کہ اپنی مقصد جو ہے نا، اپنے آپ پہ یقین،
اور اپنی مقصد 2 چیز کر لیں، زندگی کامیابی. دیکھیں محنت جو ہے نا، محنت بہت اہم چیز ہے. محنت جو ہے انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، لیکن محنت مقصد کے ساتھ ہوتی ہے. اور مقصد جو ہے نا، اپنے آپ پہ بلیو، اپنے آپ پہ ٹرسٹ سے آتی ہے. جب آپ کو خود پہ یقین ہوگا، آپ کو مقصد ملے گا، محنت ہوگی آپ کی، تو آپ کر لیں گے. یہی آج کا جو ٹاپک تھا، اسی پہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.